سے کے پاس جا کے پھر پوچھتے بھی اسی طرح کے سوال ہے کہ بھائی آپ انٹرپریٹیشن کریں، تاکہ آپ جو میرا مطلب ہے جو ہے ہی پہلے سے ہی ملحد. تو ہم علی بھائی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اسی طرح یہ جو ہے نا ملحد اور ان کے فالوور جو ہے وہ کہتا ہے جی کیونکہ ان کا ٹارگٹ عورت پہ ہے، اور یہ ان کو پتا ہے کہ عورت کو اگر ہاتھ میں لے لیا گیا تو پھر سارا کام ٹھیک ہو جائے گا. تو اس لیے یہ مس انٹرپریٹیشن کر کے تھوڑی سی غلطی نکال کے دیکھے جی اب آپ کہتے ہیں جی قرآن میں تو رائٹ ہے، جسٹس ہے، لیکن یہاں تو عورت کی آدھی گواہی جو وہ پیش کی جا رہی ہے، تو گواہی کے لحاظ سے بھی یہ بہت بہت اعتراض کرتے ہیں. تو کہنی اس کے بارے میں بھی آپ آج بتا دیجیے. جی ذوالفقار بھائی، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ یہ اکثر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دو عورتوں کی گواہی جو ہے وہ اسلام میں ایک مرد کے برابر ہے، جو کہ سراسر جو ہے وہی کہ ان کی علمی خیانت ہے. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے پورا مضمون میں نے بھی نہیں پڑھا، میں نے لیکن آپ کے سامنے کچھ گوشے اور رسائت کو پورا کمپلیٹ پڑھ کے رکھا، تو وہ مفہوم نکلتا ہی نہیں جو وہ یہ نکال رہے تھے. تو اب بھی میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ سوال تو یہ آیا نا ہماری طرف کہ اسلام میں عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے. اس کے لیے اعتراض کرنے والے سورہ بقرہ کی آیت 282 کے ایک حصے کا حوالہ دیتے ہیں. یہ ویسے ہی ہے سر، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کے ایک ٹکڑے کو یہ پکڑ کے اور اس کے اوپر ایک نئے سرے سے ایک نئی بلڈنگ کھڑے کرنا چاہتے ہیں، جو اس ایک آیت کے بھی خلاف جاتی ہے. پورا مضمون تو انہوں نے پڑھا نہیں. تو یہ بڑی بددیانتی ہے، یہ علمی خیانت ہے. میں پہلے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پوری آیت پڑھ کے سناتا ہوں. یہ قرآن حکیم کی سب سے بڑی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282. اے ایمان والو، جب کبھی معینہ مدت کے لیے قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ دیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ تحریر کرے، اور جسے اللہ نے لکھنا سکھایا ہے اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. پس وہ دستاویزات لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس کے ذمہ قرض ہے، اور اسے اپنے رب سے ڈرنا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر قرض دار کم عقل یا ضعیف یا مضمون لکھوانے سے عاجز ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے. پھر تم لوگ اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو. اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بناؤ. یہ اتنا صحیح سا پڑھتے ہیں جی کہ 2 مردوں کو گواہ، اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بناؤ، جن گواہوں کو تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے. اور جب گواہی کے لیے گواہ طلب کیے جائیں تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے. اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا، مدت کے تعین کے ساتھ اسے لکھنے میں تساہل نہ برتو. یہ بات اللہ کے نزدیک کرین انصاف ہے اور گواہی کے لیے زیادہ مستحکم ہے، اور اس سے تم اس بات کے زیادہ نزدیک ہو جاؤ گے کہ شک و شبہ نہ کرو، مگر یہ کہ تم آپس میں جو دست بدست تجارتی معاملات کرتے ہو ان کے نہ لکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں. البتہ جب خرید و فروخت کیا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کاتب اور گواہ کو نقصان نہ دیا جائے، اور ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی. اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیمات سے آراستہ فرماتا ہے، اللہ تو ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. یہ آیت قرآن حکیم کی سب سے بڑی آیت ہے اور ہم نے اسے مکمل پڑھا ہے. اس میں بات بالکل واضح ہے کہ اس آیت میں بات قرض کے معاملات میں ہو رہی ہے، جس میں 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے. ہر ایک معاملے مثلا کورٹ کیسز میں ایسی گواہی کی بات نہیں ہو رہی. یعنی اس آیت میں یہ گواہی قرض کی حد تک ہے. اور اسی آیت میں آگے ہی اس فرق کی وجہ بھی بیان ہوئی ہے کہ اگر ان میں سے ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے. اس قرض کے متعلق آپ تھوڑا سا آگے چلیں، سورہ نساء کی 135 نمبر آیت پڑھتے ہیں، جس میں ایمان والے مرد اور عورت کو مخاطب کیا گیا ہے. اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارے والدین اور رشتہ داروں کو نقصان ہی کیوں نہ ہو. یہاں گواہی کے لیے اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اہل ایمان سے مراد مرد اور عورت دونوں ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں قرض کے معاملے میں گواہوں کی ضرورت اور اہمیت بیان کی گئی ہے، تاکہ شک و شبہ کے موقع پر آپ درست فیصلہ کر سکیں. مزید وضاحت کرتا ہوں، بڑی ہی دلچسپ بات ہو جائے گی کہ آپ سورہ نور کی اگر آیت نمبر 4 کو پڑھ کر دیکھیں، جہاں لکھا ہے اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں پھر اس پر 4 گواہ نہ لائیں، پس انہیں 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی ہرگز قبول نہ کرو. آپ دیکھیں
عورت ایک ہے جو اپنے کردار پر اکیلی گواہ ہے، اور اس معاملے میں اس ایک کی گواہی 4 مردوں کی گواہی کے برابر ہے، اور اگر 3 مرد بھی گواہی دیں تو ایک عورت کی گواہی کے برابر نہیں ہو سکتے، نہ صرف برابر نہیں ہو سکتے، وہ 3 ہوں گے تو ان تینوں کو کوڑے مارے جائیں گے کہ انہوں نے ایک پاک دامن عورت پہ بدکاری کی تہمت لگائی، ان 3 مردوں کو کوڑے لگائے جائیں گے ایک عورت کے مقابلے میں جو کہ اپنے کردار پہ اکیلی گواہ تھی۔ تو اب آپ کیا کہیں گے کہ یہاں پر مردوں کی توہین کی گئی ہے کہ مرد کی اوقات یہ ہے کہ ایک عورت کے مقابلے میں 4 مرد گواہی دیں گے؟ قرآن حکیم عورت اور مرد کا تقابل اور مقابلہ نہیں کروا رہا، مختلف معاملات میں عورتوں اور مردوں کی صلاحیتوں کے لحاظ سے ان کو حقوق عطا کر رہا ہے تاکہ معاملات زندگی سہولت کے ساتھ چلتے رہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ پورا مضمون پڑھ کر فیصلہ کریں، ورنہ جب کبھی بھی بات ہوگی تو شرمندگی ہوگی۔ یہ بات اسلامی سوسائٹی کی ہو رہی ہے جس میں فکر معاش مرد کا کام ہے نہ کہ عورت کا۔ آپ غور کریں کہ مذکورہ آیت میں کاروباری لین دین کی بات ہو رہی ہے نہ کہ کسی اور معاملے کی، اور اسلام میں عورت پر معاش کی فکر لاگو نہیں کی گئی، لہٰذا یقیناً یہ معاملہ عورت کی دلچسپی سے باہر کا معاملہ ہے۔ اس سے بعض عقل مند لوگوں نے یہ نتیجہ بھی نکال لیا کہ شاید عورتیں بھلکڑ ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں، سائنسی لحاظ سے بھی یادداشت کا تعلق انسان کی دلچسپی اور عدم دلچسپی کے امور سے ہوتا ہے، نہ کہ دماغ کی کمزوری سے۔ آپ کسی سائنسدان سے اس کی مشکل ترین تھیوریز فر سن سکتے ہیں، مگر اس سے یہ پوچھیں کہ اس نے کھانے میں کیا کھایا تھا تو مرد ہونے کے ساتھ، سائنسدان ہونے کے ساتھ بھی وہ سوچ میں پڑ جائے گا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت بھی اس کی دلچسپی کھانے کی بجائے اپنی تھیوریز میں رہتی ہے۔ یہی معاملہ عورتوں کے ساتھ ہے، کاروباری معاہدے عورتوں کی دلچسپی کے موضوعات نہیں ہیں۔ ایک اور مسئلہ لے لیں، یعنی مسئلہ رضاعیت، جس میں یہ کہ عورت اپنے بچے کے علاوہ کسی اور بچے کو بھی دودھ پلا دیتی ہے۔ اگر اس معاملے کو لیا جائے اور عورت یہ دعویٰ کر دے کہ کسی بچے کو اس نے دودھ پلایا ہے تو وہ اس کی رضاعی اولاد ہوگا۔ اب 1000 مرد بھی آ کے اس ایک عورت کے خلاف یہ کہیں کہ نہیں بھئی یہ بچہ اس عورت کا رضاعی بیٹا نہیں ہے، تو اس ایک عورت کی گواہی ان 1000 مردوں پر بھاری ہوگی۔ اور اسلامی تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں رضاعت کے معاملے میں کہ اس اکیلی عورت کی پھر وہ جو ہے وہ گواہی تسلیم کی گئی ہے اور مانی گئی ہے، اور مردوں کی سینکڑوں جو گواہیاں ہیں وہ قبول نہیں کی گئی۔ اگر ہم مرد و عورت کے وجود پر غور کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ دونوں کی کچھ چیزوں میں برابر ہیں اور کچھ چیزوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر انہیں یعنی مرد اور عورت کو خدا کے ساتھ تعلق، اس کی بندگی، انسانیت، اخلاقیات، نیکی اور بدی، جرم و سزا، انعام و اکرام کے پہلو سے دیکھیں تو دونوں خدا کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، دونوں پر برابر کی اخلاقی ذمہ داریاں ڈالی گئی، دونوں آزمائش میں ڈالے گئے، برابر کی سطح پر ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ جیسا کہ سورہ نساء میں ذکر ہے، مرد ہو یا عورت جو بھی نیکی کرے گا اسے جنت میں اللہ داخل کرے گا، اور سورہ المومن میں ہے جو شخص بھی برائی کرے گا وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی یہ ان کی میں تو ان کی عقل کو داد دیتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ ڈھڈورا پیٹتے ہیں جبکہ بات وہ ہے ہی نہیں ہے۔ ابھی ہم نے ان چیزوں کا جائزہ لیا ہے تو یکسر مختلف چیزیں ہمارے سامنے آ رہی، تو بڑا افسوس ہے کہ لوگ اپنی جہالت کی بنیاد پر اس طرح کی کہانیاں گھڑ لیتے ہیں۔ جی ذوالفقار بھائی، میرا خیال ہے میں کافی ٹائم لے لیا اس سوال پہ بھی۔ جی شریف بھائی، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پھر میں اگلا سوال ہوں، آپ کچھ کہہ لیں اگر اس پہ کچھ علی کرنا بھائی چاہتے ہیں۔ علی بھائی آپ نے وضاحت بڑی اچھی کی تھی، ٹھیک ہے، اور میں ادھر ایک گزارش کروں گا ایز اے ماڈریٹر فار چیٹ اینڈ ہیئر ٹو فار لائف کہ یہ جو حضرات ہیں اور پتہ نہیں عورت کے بیس میں مرد ہے یا مرد کے بیس میں عورت ہے، مجھے نہیں پتا کون ہے یہ، آپ پلیز دیکھیں یہ ریکویسٹ ہے، یہ ریکویسٹ کے بعد پھر جو ہوتی ہے نا ایکشن لیا جاتا ہے، میں آپ کو پرماننٹلی میوٹ کر دوں گا، آپ ہائڈ ہو جائیں گے چینل سے، پھر بعد میں آپ کو پھر ہمت نہیں ہوگی دوبارہ آنے کی۔ یا ہم لوگ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم انسانوں کو دکھانے کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ہی اپنی جو فالتو کی باتیں ہیں، آپ لوگوں کو ٹائم ملے گا، لنک ملے گا، آپ آ کے بات کر لیجیے گا، لیکن یہ جو فالتو کی باتیں ہیں آپ لنک میں لکھے جا رہے ہیں چیٹ میں لکھے جا رہے ہیں، وہ بھائی کوئی اور ڈھونڈ لو یار، غالب کمال کے اوپر لکھا کرو نا جب وہ بولتا ہے فالتو باتیں، پھر غصہ دلاتے ہو تم لوگ، ہم لوگ آپ کو وہ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہو فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف اسپیچ، از دس ہاؤ فریڈم آف اسپیچ ورکس؟ چلے دس از ناٹ شریف ہاؤ بھائی، فریڈم آف اسپیچ ورکس۔
نہیں ان چلیں کو ذرا یہ ذوالفقار تو بھائی میں نے بس ان کو وارننگ دی ہے، ٹھیک ہے، وارننگ کے بعد میں ان کو پرماننٹلی میوٹ کر دوں گا. میں نام لے لیتا ہوں، ایتھیس پنڈت، ٹھیک ہے، اور فرینا شیخ، آپ دونوں ٹارگٹ پر ہیں. آپ نے اگر زیادہ فالتو بکواسیات کی میں آپ کو میوٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے. یہ علی بھائی گواہ ہیں، ذوالفقار بھائی گواہ ہیں، میں نے یہ بڑے میں نے ان کو بتا دی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ ذمہ دار ہوں گے جو آپ بولیں گے، ٹھیک ہے نا. جزاک اللہ. جی علی بھائی اب ایک نیا بہت ہی کرسپی سوال آ رہا ہے، اور یہ ایک ہمارے ملحد ہیں ان کا بہت فیوریٹ ہے. وہ ہر جگہ ہر طرف جا کے یہی دعائی ڈالتے ہیں، ہائے